جو ہی سیدنا علی سینے سے اترے تو شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کو سبحان اللہ کہنے کا شوق نہیں ہے؟ سینے سے اتر گئے. تو دوستو بچوں کو جو کان میں پہلا سبق پڑھایا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عقیدہ اس بچے کو پہلے دن سکھایا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا اس کے بعد بچے کا کہ آج اس بچے کا ذہن ہم کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں محفوظ رکھ سکے کہ نہیں رکھ سکے. آج الحاد کی طرف، بے دینی کی طرف، گمراہی کی طرف وہی بچہ جا رہا ہے جس کے بچوں میں کان میں ہم نے اللہ اکبر کہا تھا. اس کی فکر ہم نے نہیں کی نا. ایک خاتون مجھے کہتی ہے، اور یہ بات میں کئی بار کر چکا ہوں، اور مجھے اس بات پہ کرنے میں خوف بالکل نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے کسی ذمہ دار آدمی تک یہ بات پہنچائی. تو خاتون نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا میرے گھر کا سونا چرا کے لے گیا ہے، اور اس نے اپنے کانوں میں جا کر وہ جو ماں کے کانٹے تھے نا کانوں میں ڈال دیے. تو میں نے پوچھا اس سے، افغان صاحب آپ بھی سکول چلا رہے ہیں، یہ خاص بات ہے. کہاں پڑھتا ہے؟ کہا سینٹ پال میں. کون سی کلاس میں؟ کہا میٹرک میں. میں نے کہا میری بہن 10 سال تک تو نے اس کو غیروں کے حوالے رکھا، اب تو ہم پہ گلہ کرتی ہے، اب وقت بتانے کا آیا ہے. اور آپ یقین کریں اسی سکول کے اندر حافظ قرآن بچے کو انہوں نے کہا کہ آپ داڑھی صاف کر کے آؤ، داڑھی صاف کر کے آؤ. میرے پاس آیا وہ. میں نے کہا تمہیں اور کوئی مسلمان ہو سکول نظر نہیں آیا تھا؟ کیوں گئے ادھر؟ کیوں گئے ہو؟ یہ تو وہ سکول ہیں، وہ ادارے ہیں جو اللہ رسول قیامت سے بیزاری کا نصاب پڑھایا جاتا ہے. یہاں پر اس میں اللہ کا، وحی کا، رسالت کا کوئی تصور نہیں، قیامت کا کوئی تصور یہاں نہیں. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، ان کے کانوں میں آپ نے اللہ کی توحید کی گونج ان کو سنائی تھی، یہ گونج ان میں باقی رہے، یہ عقیدہ ان میں باقی رہے. لیکن اس کے بقا کے لیے سب سے اہم بات کہ والدین کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہو. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو وقت نہیں دیتے، بچوں کو وقت نہیں دیتے. بہت سارا وقت ہر ماں باپ دعا کرتے اللہ میرے بچے کو نمازی کر. خود اذان کی آواز سن کر باپ مسجد نہیں جاتا، اذان سن کر مسجد نہیں جاتا، اور اولاد کو کہہ رہا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. میرے دوستو آج کی یہ اولاد یہ ہمارا مطالعہ کر رہی ہے، یہ ہمیں پڑھ رہی ہے، یہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اور کل یہ سبق پڑھ کے سنائیں گے ہمیں. پھر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری اولاد ٹھیک ہو جائے، سب سے پہلا عمل اس کو خود ٹھیک ہونا ہوگا. بد کردار آدمی اولاد سے اچھے کردار کی توقع نہ کرے، بد اخلاق آدمی اولاد سے اچھے اخلاق کی توقع نہ کرے. سب سے پہلے خود بدلو اپنے آپ کو. اب موبائل کے اندر فلمیں دیکھتے ہو، ماں الگ گیم دیکھ رہی ہے، باپ الگ دیکھ رہا ہے، بچہ منہ دیکھتا ہے بیٹھ کے، اور بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے ایک بڑا سا موبائل دے رکھا ہے. تو اپنی جگہ مصروف رہے، خیر ہے. کیا یہ تربیت ہے؟ اس کو اخلاق کہتے ہیں.
میں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں، میری تقریر ایسی ہوتی ہے، بات موضوع سے آگے نکل جاتا ہوں۔ ہمارے اس واقعے کے اندر 3 سال سے ایک خاتون اللہ کی بندی ذہنی مریضہ ہو گئی ہے۔ اقبال عوان صاحب، یہ اتنی ذمہ داری کی بات ہے، آپ ہر جگہ بیان کریں اس کو، مولانا ابی عوان صاحب ذہنی مریضہ ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ خاوند نے مجھے کہا کہ مجھے پانی لاؤ، ٹھنڈا پانی۔ کمرے سے اٹھ کے باہر کچن تک گئی ہوں پانی لانے کے لیے، واپس آئی تو میرا خاوند آخری سسکیاں لے رہا تھا، فوت ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کو مرتے دیکھا اور سینے پہ انتہائی فحش قسم کی فلم چل رہی تھی، انتہائی گندی فلم چل رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی حضرت میں نے اپنے خاوند کو مرتے دیکھا ہے اور سامنے ننگی تصویریں اور انتہائی گندا قسم کا سین تھا۔ اب میں خاوند کو پانی پلاتی کہ موبائل بند کرتی، نہ موبائل مجھ سے بند ہو رہا تھا، عجیب میری کیفیت تھی۔ اس حال میں نے اپنے شوہر کو مرتے دیکھا ہے، یہ کہاں جائے گا؟ آج کہتے ہیں ہم بڑے توحیدی ہیں سارے، میرے دادا پیر بھی تھے، استاد بھی، حضرت خواجہ حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے پوچھا حضرت تنہائی میں توحید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تنہائی میں تو جس کا ہو۔ اب تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو آپ کس کے ہو، تو کس کا ہے؟ تنہائی میں تو جس کا ہے۔ اب یہ فلم دیکھتے دیکھتے یہ بندہ مر گیا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ میں سے، ہم میں سے، بچوں جوانوں میں سے کون سا آدمی ایسا ہے کہ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے تھے، آخری کل پڑھتے تھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج کو دیکھا، اپنے پیارے حبیب کو دیکھا، آپ بستر استراحت پہ آیا کرتے تھے تو سورہ فلق پڑھتے تھے، سورہ ناس پڑھتے تھے، اور یعنی آپ کا لعاب مبارک بھی ساتھ شامل ہوتا تھا، اور یوں آپ اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ آج کہتے ہیں جی رات کو کتا پیچھے لگا ہوا ہے، پہاڑ سے گر رہا ہوں، کبھی ننگا دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، کبھی یوں چھلانگیں مارتا ہوں، کبھی یوں چھلانگیں مارتا ہوں۔ حضرت عجیب عجیب خواب دیکھتے ہم، اور رات کو جو کاروائی کر کے سو گے وہی کچھ دیکھو گے۔ کسی مومن کی حالات میں کبھی یہ نہیں پڑا دیکھا گیا کہ وہ ناپاک سویا ہو یا اس کا بستر ناپاک ہو یا اس کے وجود کے ساتھ۔ آج عورتیں کہ مرد ہیں، وہ ٹراؤزر جو 30 سال پہلے کا واش روم میں گندا سے لٹک رہا ہے وہی پہن کے سوتے ہیں سارے، طہارت کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، پاکیزگی کا خیال ہی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس حال میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دعا کریں ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ دوست شاعر ختم نبوت سید سلمان گیلانی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ مدینہ طیبہ میں ہم اکٹھے رہے تو مجھے کہنے لگے کہ موبائل کو دیکھنے کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ طیبہ ہے۔ میں نے کہا شاہ جی میری تو عادت یہ ہے کہ موبائل دیکھنا بھی اب ناگزیر ضرورت بن گئی ہے، تو جب بھی موبائل دیکھا جائے تو درود پڑھا جائے، موبائل بھی دیکھے اور درود پڑھے۔ میں نے کہا درود پڑھنے سے رحمت آتی ہے، یہ کنفرم خبر ہے، پکی بات ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو وہ جو موبائل دیکھنے کی ظلمت ہے اس کو رحمت دھکا مار کے پیچھے کر دے گی، اس کو دھکا مار کے پیچھے کرے گی، کیونکہ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مجبوری بنتی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آج کل ہارٹ اٹیک کتنے عجیب ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں جنہوں نے کرونا کی ویکسینیں لگائی ہیں وہ جان تیار رکھے اپنی، جنہوں نے کرونا کی ویکسین لگائی ہے وہ اپنی جان، تو میں نے کہا بھائی جنہوں نے نہیں لگائی وہ بھی تیار رکھیں، کیونکہ موت کسی سبب کی محتاج ہے۔
موت کسی سبب کی محتاج جنہوں نے لگائی ہیں وہ بھی جائیں گے، جنہوں نے نہیں لگائی وہ بھی جائیں گے، کسی نے بھی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں ہے، ورنہ موت کی سبب کی محتاج ہے۔ بس موت سے پہلے اللہ کی توحید کو سمجھ جائیں، اس عقیدے کو ٹھیک کر لیں، پھر اللہ کی ماننا آسان ہو جائے گی۔ سمجھے نا جی؟ ایک تو پہلی فرصت میں صرف کے دل سے توبہ کرو کہ آج کے بعد موبائل میں گن نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ کہنا تو بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ، یہ تو بڑی غلط بات ہے جی، کسی کو کہیے موبائل استعمال نہ کرو، یہ بات تو اب یہ تو ہو نہیں سکتی ابھی۔ اب یہ کہنا کہ موبائل کو دیکھتے وقت کچھ حیا پیدا کرنی ہے، کچھ شرم پیدا کرنی ہے، جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل زمیں سے، تجھے کوئی دیکھتا ہے عرش بری سے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جب ابن آدم گناہ کرتا ہے نا، ابن آدم گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت یہ خیال کرتا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے، کواڑ بند کرتا ہے، حالات سازگار کرتا ہے اپنے لیے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس انسان نے سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھا ہے، سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھا، اس کی نظر میں میری کوئی قیمت نہیں تھی، کہ میں اللہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے دوستو یہ عقیدہ ٹھیک کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے کان میں کہا ہم نے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ کو پتہ ہے محمد عربی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اہل سنت والجماعت کا تم مسلمان ہو، کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ بتاؤ ہمارے نبی اللہ نہیں، اللہ کے بعد سب کچھ ہیں، اللہ نہیں، اللہ کے بعد سب کچھ ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے، تو جو اللہ کا محبوب ہوا، تو جو اللہ کا خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا۔ شب معراج کہتے تھے فرشتے یہ باہم طالب مطلوب سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ مولوی صاحب کا اخلاص ہے، میں کہا میں دعا ہی کروں گا، لیکن کوئی سٹارٹ ہو گیا ہوں۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا، داد چاہیے، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی ہوا خوب ہوا۔ شب معراج، شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ اے شہنشاہ رسل فخر رسل، اے شہنشاہ رسل فخر رسل ختم رسل۔ پیچھے والے بولو، خوب سے خوب خوش اسلوب ہوا، خوب ہوا۔ حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، بخشوانا تجھے مروب ہوا، خوب ہوا۔ حسن یوسف، حسن یوسف تیرا نور تھا اے نور خدا،
حسن یوسف تیرا نور تھا اے نور خدا، چارہ دیدہ یعقوب ہوا خوب ہوا، فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا، بنی آدم جو منسوب ہوا خوب ہوا۔ یہ شاعر ہے، اس کا نام ہے داغ دہلوی۔ داغ یہ کہتا ہے، داغ ہے روز قیامت میری شرم ان کے ہاتھ، داغ روز حشر میری شرم ہے ان کے ہاتھ، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا خوب ہوا۔ تو دوسرا عمل ہے رسالت۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ یہ عقیدہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ نہیں، اللہ کے بعد سب کچھ ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ختم رسول ہیں، آپ شہنشاہ رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا، سمجھ گئے ہو؟ تو اپنے بچوں کو یہ عقیدہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سمجھاؤ، اور خود بھی سمجھو، خود بھی سمجھنا ہے۔ جب ہم خود نہیں سمجھیں گے تو نبی کو کیسے سمجھائیں گے؟ بڑے فتنوں کا وقت ہے، میں ایسی الفاظ نقل بھی نہیں کرتا، خود بھی بہت ڈرتا ہوں ایسی باتوں سے، لیکن آج تک سمجھانے کے لیے بالکل آخری سطح تک نہ ہو تو بات سمجھتے نہیں لوگ۔ مرزائیوں کا دجل، مرزے کا دجل، یہ کیونکہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے گھیراؤ میں رہتے ہیں آپ لوگ، اس بات کو سمجھیں۔ بڑا طریقہ ایک واردات، بھائی ہم مرزے کے بارے میں کون سا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے؟ آپ استخارہ کر کے دیکھو، آپ کیا کرو؟ استخارہ کر کے دیکھو کہ یہ مرزا لعنتی نبی ہے یا؟ یہ بات ذہن میں رکھو۔ اچھا، استخارے کرنے، اس بارے میں مشورہ کرنا، اس بارے میں دو رائے رکھنا، اس سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس سے بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بچوں کو بالکل صاف ستھرا عقیدہ سمجھاؤ کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے آنا، کسی بھی تعبیر کے ساتھ، کسی بھی معنی مفہوم کے ساتھ کسی نے آنا نہیں ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ دجال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس، وہ ایمان سے خارج ہے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ تو یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانی ہیں، بچوں کو یاد کرانی ہے، بچوں کو سمجھانی ہے۔ اب جب یہ چیزوں کا مذاکرہ نہیں ہوتا نا، یہ دعوت تبلیغ کی محنت سے اللہ نے دنیا میں بڑا کام ہوا۔ اس میں بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں، یہ آج کل ایک بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ جی یہ فضائل اعمال پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، قرآن جو موجود ہے، قرآن جو، کس نے کہا قرآن موجود نہیں ہے؟ تو فضائل اعمال بھی قرآن سے باہر کوئی بات نہیں لکھی اس میں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ساری، صحابہ کے واقعات ہیں۔ اب عنوان ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ نہ بندہ زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے، تو کہتا جی قرآن کا درس کیوں نہیں ہوتا؟ جی بالکل جی ہونا چاہیے، لیکن یہ فضائل اعمال بھی اللہ کے حبیب کی حدیثیں ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، یہ امت کی سطح کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور کتاب ہے معارف الحدیث، یہ مفکر اسلام مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ لکھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مولانا نعمانی فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی حدیث لکھتا تھا، اس کی تشریح لکھتا تھا، تو پہلے اپنی بیوی کو پڑھواتا تھا، مولانا حبیب صاحب اپنی بیوی کو پڑھاتا تھا، اور بیوی سے یہ کہتا تھا کہ یہ پڑھ، جہاں تجھے کوئی سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا۔ عوامی سطح، عام لوگوں کے دماغ کو اپلائی کر سکے۔ تو اتنی جلدیں لکھی، ہر جلد کو
بیوی کو پیش کیا. بیوی کہتی حضرت مجھے یہاں سے یہ بات سمجھ نہیں آئی. اس کو آسان کر دیتے. اور جاہلوں بات یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں لکھی گئی ہے. قرآن کے مقابلے میں نہیں لکھی گئی، اس عام انسان کو سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ اللہ کے حبیب کی تعلیم عام آدمی تک کیسے پہنچ سکے، عام آدمی کیسے سمجھ سکے اس کو. بات سمجھ گئے میری؟ اس کے اندر ایک باب حکایت صحابہ. اب بچوں میں بات ہو رہی ہے. اب باپ روزانہ صحابہ کے حالات پڑھتا ہے، صحابہ کے قصے پڑھتا ہے. تو بچے سے اسکول میں ٹیچر نے پوچھا، سب سے پوچھا بھائی تم نے کیا بننا ہے، آپ نے کیا بننا ہے؟ ایک نے کہا میں نے پائلٹ بننا ہے، دوسرے نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تیسرے نے کہا میں نے انجینئر بننا ہے. یہ جو مسلمان بچہ تھا یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں صحابی بننا ہے، میں نے صحابی بننا ہے. اب وہ جو کافر استاد ہے اس کا، وہ گھر خط لکھتا ہے کہ کل آ کر اپنی وضاحت پیش کریں کہ آپ کو بچہ کہتا ہے میں نے صحابی بننا ہے، تو یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ غالباً یہ فرانس کا واقعہ ہے. صحابی کی وضاحت کریں. تو وہ جب دوسرے دن باپ اس کو اسکول میں گیا، اس نے کہا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ان کو صحابی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. تو اب اس بچے کو شوق پیدا ہو گیا ہے کہ میں صحابی بن جاؤں. اب بچے کو تو سمجھا نہیں سکتے کہ صحابی بننے کے لیے نبوت کا وجود ضروری ہے جی. تو جب ایسا ماحول ہوگا نا تو پھر ایسے شوق پیدا ہوں گے. تو جب نہیں ہوگا پھر کنجروں کے ناموں پہ اداکاروں اور فنکاروں کی شوق پیدا ہوں گے کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں. صحابہ کی بات کر لیں تھوڑی سی مولانا رحمان صاحب. کیسا بڑا عجیب ہے، یاد آیا ہے. ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ میں صحابی بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ معصوم سے خیال ہے، پابندی تو نہیں لگ سکتی نا کہ کاش میں صحابی ہوتا. اب یہ خیال نہ چھوڑے پیچھے. ایک رات خواب دیکھتا ہوں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر اللہ کے حبیب تشریف فرمائے، پچھلی سیٹ پر 3 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی قسمت پہ بڑا خوش ہوا کہ یہ ایک ارمان تھا، اللہ نے پورا کر دیا، صحابی بن گیا. گاڑی جب چڑھائی میں لگی نا، گاڑی کے بریک فیل ہو گئے. جب بریک فیل ہوئے تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ حادثہ پیش آ جائے گا، اللہ کے حبیب شہید ہو جائیں گے اور میں اس کا ذمہ دار بن جاؤں گا. کیوں نہ کر کے گاڑی کو سائڈ پہ لگا کر کوئی پتھر ڈھونڈوں اور پتھر جو ہے نا ٹائروں کے نیچے دوں تاکہ گاڑی حادثے سے بچ جائے. دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سننی ہے. کہنے لگا میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے نیچے اترا، واپس آیا تو صحابہ نے اپنے سر ٹائروں کے نیچے دیے ہوئے. نہیں سمجھے؟ پھر بھی صحابہ نے اپنے سر ٹائروں کے نیچے دیے ہوئے. اور ایک صحابی مجھے آواز دے کے کہتا ہے بنتے صحابی ہو پھر پتھر ڈھونڈتے ہو. یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کیا آساں ہے کوئی سرمد و منصور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں
کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. یہ صحابت ہے، یہ صحابت ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ عقیدہ بچوں کو سمجھانا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو یہ بچے کے کان میں ہم پہلے دن اذان دیتے ہیں، لیکن پھر خود نماز کے لیے نہیں آتے، اور بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو. آخری باتوں میں آخری بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. تو نماز کی پابندی کرو سارے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ نماز کو زندہ کرو. ایک اللہ والے تھے نا، ایک اللہ والے، اس کی ملاقات شیطان سے ہو گئی. بچوں یہ بات یاد رکھنا. اچھا، ایک اللہ والی کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ شیطان سے ہو گئی. اس نے شیطان سے کہا یار کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں شیطان بن جاؤں. تو سب میری گل سمجھ آتی ہے؟ سننے پہ ہو؟ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں شیطان بن جاؤں. شیطان بڑا خوش ہوا. کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو شیطان بننا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا پھر آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے. کتنے کام؟ 2 کام. خطیب تو عام طور پہ ہاتھ کھڑے کرا دیتے ہیں، کون کون یہ 2 کام کرے گا، غلطی سے کھڑے کر دیتے ہاتھ میں، تو بعد سارے لوگ ہنستے ہیں. میں یہ بات نہیں کروں گا کہ شیطان نے کہا 2 کام کرنے پڑیں گے. کتنے؟ 2. بس یہ 2 کام کرو گے تم شیطان بن جاؤ گے. 2 کام بتا دوں؟ کس کس کا ارادہ ہے آج کے بعد نہ کرنے کا؟ ہاتھ کھڑا کرو. شیطان نے کہا 2 کام کرنے ہیں، ایک جھوٹ بولنا ہے، ایک اور دوسری نماز میں سستی کرنی ہے. دوسرا کیا کرنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا آج کے بعد اے میرے اللہ توبہ ہے، نہ میں جھوٹ بولوں گا نہ نماز چھوڑوں گا. نہ آج کے بعد جھوٹ بولوں گا نہ نماز چھوڑوں گا. شیطان نے کہا تیری بھی توبہ ہے پھر میری بھی توبہ ہے. اس طرح کے وظیفے میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو جب زبان کہیں پھسلنا شروع ہو جائے نا، تجربوں کی بات بھی آپ کو سنا دوں، اینک اس لیے میں نے اتاری ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کسی آدمی کو دیکھو نا کہ جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ غیر اختیاری طور پہ اس طرح کرے گا. اس کو پتہ نہیں ہوگا میں کر رہا ہوں. بات سمجھو نا؟ یہ شیطان کا ایک اثر ہے. تھا ہم مذاق میں گپ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور کئی دفعہ کہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھوڑی بات کی ہے. جھوٹ جھوٹ ہے. اچھا جھوٹ، اس جھوٹ کے لیے بندے کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر، اور جھوٹ کئی دفعہ یاد بھی نہیں ہوتا آدمی کو، پھر اس کو اور مارنی پڑتی ہے کوئی نہ کوئی. تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ آج کے بعد ہم جھوٹ اور نماز کی بھی پابندی کریں گے. ٹیکسلا میں اور اتنی اچھی جگہ پہ آ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسجد کوئی تعمیر شدہ نہیں ہے. اس کی کوئی حکمت عملی ہے کوئی اس میں؟ مسئلے بھی اللہ دور کر دے گا. اللہ اس مسئلے کو بھی دور فرما دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کی پابندی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا. سمجھ آ گئی نا جی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کے اعتبار سے کوشش کرو کم از کم 100 دفعہ دروشی صبح پڑھ لیا کرو، 100 دفعہ رات کو، 100 دفعہ استغفار صبح، 100 دفعہ رات کو. اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیحات جو ہے نا بہت ضروری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر. اور جو آدمی پریشان ہونا کہ مجھ پہ جادو ہے، جن ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام کے اپنے معمولات میں شامل کر لو. ٹھیک ہے نا؟ صبح شام کے معمولات میں شامل کرو. اور یہ اس چکروں سے نکلو. اچھا اپنی عورتوں کو بھی سمجھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی سمجھاؤ. وہ تویز کر لیا اس نے یہ کر لیا، اس نے جادو کر لیا، اس نے فلاں کر لیا. اس کو جا کے فلورو وہ کہتے ہیں میں بھی پریشان ہوں. جس پہ اس کو شک ہے نا اس کو کسی اور پہ شک ہے. بات سمجھو نا؟ بہت بڑی ٹھگی ہے. اچھا
ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے جب تک دنیا میں بیوقوف ہے نا تو نوسر بازوں کی چاندی رہے گی، نوسر بازوں کی چاندی رہے گی۔ میں انکار نہیں کرتا کہ جادو نہیں ہوتا، جنات نہیں چمٹتے، لیکن فراڈ بہت زیادہ ہے۔ اچھا اعمال کرو اللہ کے قریب آ جاؤ، اعمال کرو اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو، عورتوں کو بھی یہ بات سمجھاؤ، عورتوں کو بھی یہ سمجھاؤ، تو انشاءاللہ بڑے بڑے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اپنے اوپر دم کرو، جادو نظر حسد سب اللہ گھر سے دور کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔